بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق تنہا اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات وہ عظیم، بابرکت اور مقدس ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں ساری دنیا کا نظام ہے۔ اسی کے حکم سے اس دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں تو دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کتنا صحیح اور سالم چل رہا ہے کہ سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، چاند نکل رہا ہے۔ اس کے علاوہ اتنے مضبوط و مستحکم پہاڑ اپنی جگہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب چاہیں گے تو یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ فلک بوس عمارتیں، بلند و بالا محلات اور یہ مضبوط قلعے، یہ سب کے سب لمحے بھر میں فنا ہو جائیں گے جب اللہ تبارک و تعالی چاہیں گے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس ساری دنیا اللہ تبارک و تعالی کی محتاج ہے، اللہ تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ساری دنیا اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، اللہ تعالی کو کسی کے سامنے جواب دہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مالک الملک ہے، وہ شہنشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے، وہ رب العالمین ہے، ساری دنیا کا کارساز ہے، اور وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ اللہ تعالی جب چاہے، جیسا چاہے، جتنا چاہے کر سکتا ہے، اس سے کوئی سوال جواب کرنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کو قرآن کریم میں مختلف طریقوں سے واضح فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم دکھا دیں گے تمہیں اپنی نشانیاں، خود تمہاری ذات میں بھی اور اس آفاق میں بھی۔ ہم خود صرف اپنے جسم پر، اپنی باڈی پر غور کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری نظر آئے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس چھوٹے سے جسم میں کتنی ساری مشینریاں بیک وقت کام کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا پروردگار جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، آپ کے پروردگار کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، آپ کا پروردگار بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، وہ زندہ سے بے جان چیز پیدا کرتا ہے اور بے جان چیز سے جاندار کو نکالتا ہے۔ وہ صبح شام کو اپنے وقت پر لاتا ہے اور لے جاتا ہے۔ یہ سب کا سب رب العالمین کا نظام ہے جو اس کی منشا اور اس کی چاہت کے مطابق چل رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو فنا کر دے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ مضبوط و مستحکم اور بلند و بالا پہاڑ یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ اسے اس ساری دنیا کا نظام چلانے کے لیے کسی ساتھی کی، کسی معاون کی، کسی ہیلپر کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، بے نیاز ہے، صمد ہے، ساری دنیا اس کے محتاج ہیں، انسان محتاج ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب محتاج ہو، تم سب کے سب غریب ہو، اور تمہارا پروردگار غنی ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو نوازتا ہے اور جس کو جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تمہارا پروردگار جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے، کیونکہ وہی کارساز ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی ضرورتوں کو اور منو کامنا کو پوری کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کے سامنے دست سوال دراز کیا جائے، جس کے سامنے ہاتھوں کو پھیلایا جائے، جس کے دروازے پر دستک دی جائے۔ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، جو آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کا مالک ہے۔ وہ تحت الثری کا مالک ہے، وہ عرش، کرسی اور لوح و قلم کا مالک ہے۔ لہذا ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت سی احادیث میں ہمیں اس بات کی نہ صرف ترغیب دی ہے بلکہ تلقین فرمائی ہے کہ جب مانگو اللہ ہی سے مانگو، حتیٰ کہ اگر تمہیں نمک کی ضرورت ہو، جو بہت معمولی چیز سمجھی جاتی ہے، تمہارا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے
تب بھی تم اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو، بعد میں موچی کا اور دکاندار کا رخ کرو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُم يَرْشُدُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ انہیں کہہ دیجئے میں بالکل قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت ناراض ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اعراض کرتے ہیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور ایسے لوگ تو صرف اور صرف متکبرین کافرین ہی ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے۔ اور اللہ کا نظام بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ حضور نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو آدمی اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو اس پر غصہ آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا والوں کا نظام کیسا ہے، اگر ان سے کچھ ضرورت کا سوال کیا جائے، ان سے کچھ قرض بھی مانگ لیا جائے، حالانکہ جس کی ادائیگی ہمیں کرنی ہے، تب بھی لوگ بھاگنے لگتے ہیں، کٹنے لگتے ہیں، راستہ اپنا بدل لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے، کوئی لینے والا ہونا چاہیے۔ اسی لیے علامہ اقبال علیہ الرحمٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گویا فرما رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی رہرو منزل ہی نہیں، کوئی چاہنے والا ہی نہیں، کوئی لینے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدائیں لگ رہی ہیں، کوئی رزق کا طلبگار ہم اس کی جولیاں بھر دیں، ہے کوئی گناہوں کی بخشش کا طلبگار ہم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء فاستغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ اے انسان، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہوں سے یہ سارا آسمان اور یہ فضا بھی بھر جائے، آسمان تک گناہ لگ جائیں، اور پھر تو مجھ سے معافی مانگ لے تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت کل واحد مسألتہ ما نقص ذلک مما عندی الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، کہ تمام انسان، تمام جنات، تمام پہلے اور تمام بعد کے، تمام زندہ اور تمام مردہ، وہ سب کے سب ایک صف میں کھڑے ہو جائیں اور اپنی ضرورت کا سوال کریں، اپنی اپنی زبانوں میں مانگیں، اپنی اپنی الگ الگ حاجتیں اور ضرورتوں کا سوال کریں، میں سب کی ضرورتیں پوری کروں گا، اور میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی کہ اگر کسی سمندر میں سوئی ڈالی جائے تو سوئی کے ناکے پر جو پانی آتا ہے اتنی کمی بھی میرے خزانے میں نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا والوں کو نواز رکھا ہے، تو اگر ہم اس سے سوال کریں، اس کے سامنے اپنا مطالبہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور ہماری سنے گا اور ہماری مرادیں پوری ہوں گی۔ اور عام انسان ہی نہیں، انبیاء نے بھی اسی سے مانگا ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ اس دھرتی کی وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن سے بڑھ کر اللہ کا کوئی پیارا نہیں ہو سکتا، جن سے بڑھ کر کسی کو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا تو انہوں نے بھی اپنی ضرورت کو اور اپنی توبہ کو اللہ تعالیٰ ہی کے دربار میں رکھا۔ انہوں نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم ناکام ہو جائیں گے، نامراد ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے زبردست اولو العزم اور جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، 1000 سال سے زائد لمبا عرصہ انہوں نے عمر پائی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سے فریاد کر رہے ہیں وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت یوسف کی یاد میں لمبے عرصے تک روتے رہے، ان کی آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی تھی، لیکن پکار اللہ ہی کو رہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں جب وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل اور ہاجرہ کو مکہ کی سرزمین پر چھوڑ کر جا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے
اپنی نسل کو یہاں بسا دیا ہے، اور ایسی جگہ بسایا ہے جو بالکل غیر ذی زرع ہے، یہاں کوئی گھاس نہیں، یہاں کوئی چرندہ نہیں، یہاں کوئی پرندہ نہیں، یہاں کوئی انسان کا نام و نشان نہیں، یہاں کھانے پینے کے ضروری سامان موجود نہیں، میں نے تیرے نام پر اپنی نسل کو یہاں بسا دیا ہے، اب تو ہی ان کی حفاظت کرنا اور تو ہی ان کے لیے رزق کا انتظام کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور آج تک ان کی دعا کی قبولیت کے آثار ہم مکہ المکرمہ میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کوئی چیز نہیں اگتی ہے، اس کے باوجود وہاں سب طرح کے پھل سارے سال اور اچھی کوالٹی کے موجود ہوتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام تقریباً 90 سال کے ہو گئے، کوئی اولاد نہیں ہے، انہوں نے بھی اولاد کو اللہ ہی سے مانگا۔ انہوں نے کہا کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ہی خوبصورت اولاد حضرت یحییٰ کی شکل میں عطا فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اللہ ہی سے دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ تو میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان کی لکنت کو ختم فرما دے۔ حضرت موسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے ہم پر دسترخوان اتار دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لاحد من بعدی، اے اللہ تو مجھے ایسی سلطنت اور حکومت عطا فرما میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دے دی، چونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل اور ناممکن نہیں۔ اللہ نے ان کو ایسی حکومت دے دی، نہ ان سے پہلے کسی کو ایسی حکومت ملی اور نہ ان کے بعد کسی کو مل سکتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ جس بری چیز کی طرف، جس برے کام کی طرف یہ عورت مجھے بلا رہی ہے اس کے مقابلے میں قید خانے کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ بہرحال ان کی اس فتنے سے نجات ہوئی اور وہ قید خانے میں چلے گئے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے دعا کی وَذَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو اللہ تعالیٰ ہی کے دربار میں رکھ رہے ہیں، اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں، تو عام انسانوں کو تو کس قدر اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایک شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ دعائیں تو کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ قبولیت دعا کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ایمان کے بعد یہ ہے کہ آدمی حلال غذا کا خوگر ہو، وہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اعمال صالحہ کرے اور پھر پورے یقین کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، خلوص الہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ دعا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہ کی جائے۔ دعا ایک عبادت ہے، حضور نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ایک عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، لہذا دعا بھی صرف اللہ سے کی جائے۔ مزاروں پر جا کر، قبروں پر جا کر ہاتھ پھیلا کے ان سے نہ مانگا جائے، وہ خود اللہ کے محتاج ہیں، وہ اپنے جسم پر، اپنی قبر پر بیٹھنے والی مکھی تک کو اڑانے پر قادر نہیں ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں اللہ ہی سے مانگا ہے اور اللہ ہی سے مانگنے کا لوگوں کو حکم دیا ہے، لہذا ان سے نہ مانگا جائے، صرف اور صرف اللہ سے مانگا جائے۔ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، پھر حضور پر درود شریف پڑھا جائے، پھر اپنے مدوں کو اور اپنی حاجتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا جائے۔ حضور نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ ہی سے دعا کرو اور قبولیت کی امید رکھو۔ بہت سارے لوگ دعا مانگنے کے بعد بھی شک و شبہ میں مبتلا رہتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ دعا قبول ہوتی ہے، البتہ دعا کی قبولیت کی شکلیں اور صورتیں مختلف ہیں۔ بسا اوقات ہم جو دعا میں مانگتے ہیں وہی مل جاتا ہے، بہت سی مرتبہ وہ نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہمارے حق میں جو ہوتا ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ وہ بھی نہیں ملتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مصیبت بھی نہیں ٹلتی، اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ذخیرے کے طور پر جمع کر دیتے ہیں، اور جب روز قیامت آدمی اپنے اس ذخیرے کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعائی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ تم اپنے رب کو پکارو چھپ کر اور پوشیدہ، اور
عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ مجھے پکارو تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی ہیں اور روز قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی دعا قبول کرنے والے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا جائے اور دعا کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنایا جائے۔ صرف مصیبت اور پریشانی میں اللہ کو نہ پکارا جائے، بلکہ ہر حال میں، خوشحالی میں، بدحالی میں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں ایسی جگہوں سے جہاں سے ملنے کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنائے اور ہماری تمام ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔